معزز دوستو، قرآن کریم ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ آج کے جدید دور میں سائنس بار بار قرآن کی سچائی کے ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ اصحاب کہف اپنے کتے سمیت ایک غار میں 309 سال تک سوئے رہے اور پھر بیدار ہو گئے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوموں کی تباہی کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ فرعون اور نمرود جیسے حکمران اپنے گھمنڈ اور غلط فیصلوں سے پوری قوم کی تباہی کا باعث بنتے رہے۔ دوستو، آج تک دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت بہت وسیع تھی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی میں سے ایک یعنی نمرود کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے، کب اور کہاں پلا بڑھا، کیوں نمرود کی والدہ نے اس کو اپنا دودھ نہ پلایا، اور کیسے ایک بھیڑیا اس کو اپنا دودھ پلاتا رہا۔ کون سی وجہ تھی کہ ملک الموت بھی نمرود کی ماں کی روح قبض کرتے وقت رو پڑے تھے۔ معزز دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آج تک اتنے انسانوں کی روح تم قبض کر چکے ہو، کبھی کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب مجھے ایک روح کو قبض کرتے وقت بہت غم آیا اور میرا دل خون کے آنسو رویا، لیکن ہم فرشتوں میں ایسی مجال نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حکم عدولی کر سکیں۔ الہی، ایک موت بھلائے نہیں بولتی۔ ملک الموت عرض کرنے لگے، ایک دفعہ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری جا رہی تھی، جس میں ایک عورت نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو سمندر میں غرق کر دو۔ مجھے حکم ہوا کہ جس عورت نے بچہ جنا ہے اس کو اور اس کے بچے کے علاوہ سب کی روح قبض کر دو۔ الہی، میں نے سب کی روح قبض کر لی۔ ساری کشتی ڈوب جانے کے بعد وہ عورت اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایک تختے پر بیٹھ گئی اور سمندری موجوں میں جھولنے لگی۔ اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے مجھے حکم دیا کہ اب اس ماں کی بھی روح قبض کر لو۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، تو خوب جانتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب میرا دل ہل گیا اور غمگین ہو گیا کہ اس بچے سے اس کی ماں کو ایک سمندر کے اندر جدا کر دو۔ مجھے اس شیر خوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعہ کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اے اسرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ہر طرح کے درخت اگا دیے، صاف پانی کا چشمہ جاری کر دیا، بے شمار پھل اگا دیے۔ اس بچے کو خوش کرنے کے لیے انتہائی خوبصورت اور نادر پرندے وہاں بھیجے۔ پرندے اور جانور اس بچے سے کھیلتے۔ ریت کے اندر اس کے لیے ایک خاص بستر تھا اور ایک بھیڑیے کی مادہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ سورج کو حکم تھا کہ اس کے اوپر دھوپ نہ ڈالے اور بارش اس کے اوپر نہیں برستی تھی۔ اس طرح ہم نے اس تنہا اور بے یار و مددگار بچے کی مدد کی، جس سے وہ خوب صحت مند اور جوان ہو گیا۔ اور اے ملک الموت، کیا تو جانتا ہے کہ اب وہ بچہ کہاں ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، پکار کر کہنے لگے، اے اللہ پاک، بے شک تو ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، وہی بچہ آج نمرود ہے جس نے میرے خلیل پر ظلموں سے ستم کی حد کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمرود ہی وہ بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے
اپنی قدرت کاملہ سے کس شان اور عظمت سے پالا، مگر اس بچے نے بڑے ہو کر خوب قوت حاصل کی اور شاہی خاندان میں جگہ بنا کر بادشاہ بن گیا۔ یہ بابل کا حکمران بنا۔ آہستہ آہستہ ایسا متکبر و ظالم ہو گیا کہ اس نے اللہ رب العزت کی برابری شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کیا کرو۔ وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے پورے ملک کے غلہ کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ خوراک صرف اسی کو ملتی تھی جو اس کو خدا مانتا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچ گئے، تو اس نے کہا پہلے مجھ کو سجدہ کرو اور اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے بالکل تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھنے لگا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو کہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اس پر قدرت رکھتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس مناظرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے لا کر دکھا۔ تو اس وقت ہوش اڑ گئے قافلے کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ خیر، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا بالکل اثر نہ ہوا، الٹا اس نے اپنی فوج تیار کی اور کہا کہ تم اور تمہارا رب میرے مقابلے میں آؤ۔ نمرود نے بڑا لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوشت سب کھا گئے اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ دنیا بھر کے طبیب محل میں بلائے گئے، پر اس کا کوئی بھی علاج نہ کر پایا۔ نمرود نے اعلان کروایا کہ جو بھی میری اس بیماری کا علاج کروائے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس اعلان کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے علاج کیا، لیکن سب ہی بے بس رہے۔ خیر، اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار تھپڑ لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور کھاتے کھاتے کئی سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا اور جہنم واصل ہو گیا۔ معزز دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے موت۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے ملک الموت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جانے انجانے کے تمام گناہ معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمیں موت کی تیاری کرنے اور بروز قیامت
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔